बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, राना सुहेल ग्लोबल पल्स प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। आज के हमारे मेहमान टोरंटो के दानश्वर और अदबी हलकों में एक अपना आला मुकाम पाने वाली शख्सियत और यहाँ का सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, उसके अंदर रेगुलर कॉलम लिखने वाले और अपना नुक्ता नज़र बड़े पॉजिटिव अंदाज में पेश करने वाली शख्सियत, प्रोफेशन के लिहाज से इंजीनियर और रोज़गार के लिहाज से रियल्टर, मेरे साथ आज हैं जनाब आसिफ जावेद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जनाब। तो सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद अरशद नदीम। अरे साहब क्या बात है, अरशद नदीम ने तो पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, गोल्ड मेडल। और ऐसे नामसाइद हालात में उस लड़के ने गोल्ड मेडल जीता है। आप ये देखिए, वो एक तरह से यानी रियासत का यतीम था, उसको मैं ये कहना चाहूँगा। उसे कभी कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की गई, कभी कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की गई, और वो इंडिजिनसली ग्रोन, ऑर्गेनिकली ग्रोन स्टफ है। उसने अपनी सेल्फ ट्रेनिंग की और अपनी विल पावर, अपनी कोशिशों की बल के ऊपर वो ये जीत के, वो इंडिविजुअल टैलेंट जीत के लेकर आया है। उसका क्रेडिट अब लोग लेने के लिए आए हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा पाकिस्तान में उसकी बड़ी पजीराई शुरू हो गई। हालांकि ये सब लोग उस वक्त कहाँ थे जब वो बेचारा ट्रेनिंग के लिए लोग स्टफ उसको चाहिए होता था। वो जो जेवलिन होती है, जो उसको थ्रो करके दूर फेंका जाता है, उसको वो बेचारा लकड़ी के डंडे फेंक फेंक के प्रैक्टिस करता है। आप सोच रहे होंगे मैं हंस क्यों रहा हूँ? बताइए सर, हंसने की ये वजह है कि पाकिस्तान के अंदर, अब मैं टीवी सुन रहा था, सब लोग ये कह रहे हैं, पूरी कौम उसके लिए दुआएं कर रही थी। पूरी कौम को तो पता ही नहीं था जेवलिन थ्रो है क्या जी। ये तो वो मेडल की खबर आने के बाद लोगों को पता चला। नेजा फेंकने के अंदर हम ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत गए हैं। उस वक्त लोगों को पता चला। लोगों को अभी तक नहीं पता था कि ये नेजा भी हमारी गेम है, कोई गेम में हिस्सा लेने के लिए गया हुआ है। तो ऐसा ही है। लेकिन अब सब दावा कर रहे हैं, अब सब पूरी कौम दुआएं कर रही थी। उसकी दुआएं की हैं, उसकी माँ ने की हैं, उसके घर वालों ने की, उसके जानने वालों ने की, इसमें कोई शक नहीं। या और किसी को पता होगा जरूर की होंगी, लेकिन इस तरह का बाद में तासुर देना, सरपरस्ती खुद ले रहे हैं। अब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, कोई मिनिस्टर कह रहा है, कोई सर अब तक उसके लिए जो ऐलानात हुए हैं उनमें जो इनामात की रकम 5 करोड़ से ऊपर चली गई है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर यही इसका 5% या उसका 10% उसको ट्रेनिंग के वक्त ही प्रोवाइड कर दिया जाता, जो उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी सर। नहीं सर, पाकिस्तान के एक और भी है ट्रेजेडी के, वहाँ पर जितना भी अवार्ड तो स्पोर्ट्स को फाइनेंस नहीं किया जाता जी। अगर किया जाता है तो 2-3 शोबे हैं उसके अंदर किया जाता है, बिल्कुल। अदरवाइज हमारे पास तो हीरे रुल गए। बिल्कुल कोई सही बात है ना। इंडिविजुअल टैलेंट जिस तरह तबाह होता है हमारे मुल्क पे, दुनिया में कहीं नहीं होता सर। अच्छा चलिए सर, अब हमारे पास बाकी हैं 10 मिनट, तो उसके अंदर हमने, क्योंकि बांग्लादेश की सूरत हाल के ऊपर आसिफ भाई सब लोग जानते हैं उसकी हिस्ट्री है या पीछे क्या हुआ सारा कुछ, हम उसको शुरू करते हैं 10 अगस्त से कि 10 अगस्त करंट सिचुएशन अब वो क्या है और क्या होगा उसके साथ। आप इसे 5 अगस्त से शुरू करें। चले 5 अगस्त से। जिस दिन गवर्नमेंट टॉपल डाउन हुई जी जी जी, तो शेख हसीना की हुकूमत जो है जब वो टॉपल डाउन कर दी गई और एक नई गवर्नमेंट बनी, अच्छा उस वक्त तक बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। लोग ये समझ रहे थे कि ये शेख हसीना जो है ये अवामी एहतजाज के नतीजे के अंदर जो है वो अवाम के गज़ब व ग़ज़ब का निशाना बनी है। लेकिन अब देखिए आज 10 अगस्त हो गई, 5 दिन गुजर गए और 5 दिन के अंदर बहुत सारी धुन जो है वो छट गई है और बहुत सारे कन्फ्यूजन ख़त्म हो गए हैं। अब इस जो रिजीम चेंज को हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जो पावर प्लेयर्स हैं, जो मेन पावर प्लेयर्स हैं जो इस रीजन में, अब ये देखिए, इसको बांग्लादेश का जो रिजीम चेंज है, इस रिजीम चेंज को हमें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में समझना पड़ेगा। तो अगर आप बांग्लादेश के मैप को देखें, इसमें आपको 3 कंट्री नज़र आएंगे, इंडिया इटसेल्फ और बांग्लादेश और म्यांमार। ये एक ऐसा पिरामिड शक्ल है खलीज बंगाल का जो है। इस साइड पर इंडिया है, इस साइड पर म्यांमार है, बीच के अंदर बांग्लादेश है। बांग्लादेश किसी ज़माने में इंडिया का ही पार्ट था, ठीक है ना। तो बांग्लादेश जो है, म्यांमार पार्ट था उसका, इंडिया का या नहीं, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था ना। हाँ, उस वक्त तो था जी। पार्टीशन के बाद जी पार्टीशन के बाद जो है बांग्लादेश जो बना है वो वेस्ट बंगाल से बना ना। वेस्ट बंगाल को काटा गया, जैसे पंजाब कटा वैसे वेस्ट बंगाल कटा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब पार्टीशन किया था तो जो सूबे बनाए थे, तो पाकिस्तान को जो हिस्सा मिला था उसमें अगर कोई 2 सूबों को काटा गया था तो वो 2 सूबे थे, एक पंजाब और एक बंगाल। और कत्लो गारत बरी इन्हीं 2 सूबों में ज़्यादा हुई थी।
ٹھیک ہے نا. تو اس خطے میں جو ایک ریجنل انفلوئنس ہوتا ہے کوئی بڑی طاقت اگر, تو وہ انڈیا ہے وہاں پر. تو پورے خلیج بنگال میں بھی اس کا پورا انفلوئنس ہے اور اس ریجن کے اندر بھی اس کا پورا انفلوئنس ہے. ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ سری لنکا چائنا نے آکوپائی کر لیا تھا سری لنکا کی پورٹ کو. تو اس کے بعد امریکہ کی بڑی خواہش تھی نیو ورلڈ آرڈر کے تحت کہ اس ریجن کے اندر جس سے کہ یہ ساری ان کی شپنگ ہوتی ہے چائنا کی, تو امریکہ چاہتا تھا اس پورے ایریا کو کسی طریقے سے کنٹرول کرنا, یہاں پر اپنا کوئی نیول بیس قائم کرنا. تو پچھلے سال 21 جون 2023 کو شیخ حسینہ کا ایک بیان ہے, ریکٹ کے اوپر بیان ہے کہ جی ہم سے کچھ گوروں نے ملاقات کی, کوئی گورا آدمی آیا تھا اور اس نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ہم کو جو ہے یہ سینٹ مارٹن آئی لینڈ جو ہے یہ ہم کو دے دو, ہم کو لیز کر دو یا ہمیں بیچ دو, ہم یہاں پر نیول اسٹیشن بنائیں گے. اچھا اگلی بات میں بتاتا ہوں. جی بتائیے. ابھی آپ بتا رہے ہیں وہ میں نے پڑھی نہیں تھی لیکن بتاتا ہوں. حسینہ واجد نے انکار کر دیا ہوگا. جی 101%. تو اس کا مطلب تو پھر وہی ہوا نا جی, وہ اس کو وہ بھی تو پنشمنٹ ہو سکتی ہے نا. آپ اس کو ریلیٹ کریں عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ سے, جی اس سے بھی ریلیٹ کریں. ہاں ہاں آپ کو پتا ہوگا عمران خان ایک زمانے میں میڈیا پہ آ کے اس نے ایک سائفر بھی لہرایا تھا, جی ٹھیک ہے نا. آپ اس سے انکار کریں. اب یہ نہیں پتا کہ وہ کس نے کس بات پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, ٹھیک ہے. نہیں وہ ایک الگ ایشو ہے, عمران خان والا ہو یا کوئی دوسرا جی, ہو, نہیں. نواز شریف کا ہو, بے نظیر کا ہو, جہاں پر بھی ہم نے امریکہ کو کنفرنٹ کیا یا کسی نے بھی کیا, امریکہ نے اس کو اس کی سزا دی ہے. جی 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 وہ ضروری نہیں عمران خان ہو, نواز شریف ہو, خطے میں دیکھ لیں, دنیا میں دیکھ لیں, ہر جگہ پر میری تو یہ رائے ہے کہ اس نے بھی اگر کنفرنٹ کیا ہے, اٹ مائٹ بی ون آف دا ریزنز. تو بات دراصل یہ جو بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے یا اس وقت نظر آ رہا تھا کہ شیخ حسینہ واجد جو ہے ان کی حکومت جو ہے وہ عوامی احتجاج کے نتیجے میں گئی ہے. لیکن عوامی احتجاج جو ہے وہ جب شروع ہوا تھا تو اس کا جو سب سے بڑا مدعا تھا وہ یہ تھا کہ جو کوٹا سسٹم ہے, جو 30% سے زائد کوٹا جو ہے وہ ملازمتوں کے اندر وہ مکتی بہانی اور عوامی لیگ اور فریڈم فائٹرز کے لیے تھا, جس پہ جو نوجوان نسل ہے اس کا اور اس میں سارا پارٹیسپینٹ جتنے بھی تھے سارا لیکن طلباء تھے. ہاں جی, لیکن سپریم کورٹ نے جو ہے آرڈر پاس کر دیا تھا کہ جی کوٹا ختم کر دیا جائے گا. تو جو کوٹے کا ایشو ختم ہو گیا تھا, جی تو کوٹے کا ایشو ختم ہونے کے بعد وائلنس کو اتنا بڑھنا نہیں چاہیے تھا. جی لیکن آپ دیکھیں یہ جو اس قسم کی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں, ان کے ہینڈلرز ہوتے ہیں, آپریٹرز ہوتے ہیں, جی جو اس ڈائنامکس کو جو ہے ہوا دیتے ہیں, جو اس کو چلاتے ہیں. یہ بڑا پولیٹیکلی اور سوشلی ڈیزائنڈ ہوتا ہے, یہ بڑا انجینئرڈ قسم کا ہوتا ہے. جی وہاں سے موومنٹ کے لیے اگر امریکہ نے موو چلوائی ہے اسٹوڈنٹس کے تھرو تو ایسے ہی تھوڑی ختم ہونے دے گا. ابھی جو ہو رہا ہے نا, یہ 5 اگست کے بعد جو ہو رہا ہے, یہ انڈیکیٹر صحیح نہیں ہے. یہ معیشت کے لیے بھی صحیح نہیں ہے اور بنگلہ دیش کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے 5 اگست کے بعد کیا کر رہے ہیں بھائی. شیخ حسینہ سے تھا نا, تو شیخ حسینہ کی حکومت تو ٹاپل ڈاؤن ہو گئی. جی تو جب گورنمنٹ ٹاپل ڈاؤن ہو گئی تو اب شانت ہو جانا چاہیے تھا نا. جی اب ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بھی بن گئی ہے, اس کو ٹائم اس کو موقع ملنا چاہیے تھا. لیکن ہو کیا رہا ہے اس کی جگہ یہ ہو رہا ہے کہ شیخ مجیب کی جتنی بھی نشانیاں تھیں, اس کے اسٹیچو, اس کی تصویریں, اس کا جو بھی سائنس, جو بھی عوامی لیگ کی جدوجہد سے متعلق جس قسم کے بھی جو بھی سمبولک سائنس تھے, ختم کر دیا. ان کو تباہ و برباد اور ان کا نشان مٹایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اسلامسٹ ہیں, جو اسلامی انتہا پسند ہیں, جماعت اسلامی سر فہرست ہے, وہ بھپر کے سامنے آ رہے ہیں. اور ایک نیا ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہے, وہ ہندوؤں کی املاک کو آگ لگائی جا رہی ہے, ان کی عزتیں بھی پامال کی جا رہی ہیں, ان کی جان و مال عزت آبرو کا خطرہ ہے. ٹی وی کے اوپر مسلسل جو ہے وہ میڈیا دکھا رہا ہے کہ ایک ہندو لڑکی ہے, اس کو اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں, وہ چیخ رہی ہے, دھاڑ رہی ہے, گاڑیوں میں لے کے جا رہے ہیں. یہ جو وائلنس ہو رہا ہے نا, اس کا بنگالیوں کو بہت آگے چل کے قیمت ادا کرنا پڑے گی. اس لیے کہ بنگالیوں کے اوپر جب بھی برا وقت پڑا, بنگلہ دیش کے اوپر بنگالیوں میں جب بھی برا وقت پڑا, تو ان کو پہلی ہیلپ اور سپورٹ جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے جی انڈیا کی طرف سے ہیلپ آئے یا نہ آئے, انسانیت کے طور پر تو یہ نہیں بنتا کہ کسی کی ورشپ پلیسز کو یا کسی کو ریلیجن بیس کے اوپر آپ پنش کریں کہ کوئی ہندو ہے, اگر وہ آپ کے ملک کا شہری ہے, بے شک وہ ہندو ہے, سکھ ہے, مسلم ہے, لیکن وہ آپ کے ملک کا شہری ہے, ان کو بنگالی کے طور پر ٹریٹ کریں. اور اس کی سزا ہم پاکستان والے بھگت چکے ہیں. ہم سے سبق سیکھیں کہ اپنے شہری کو صرف اپنا شہری سمجھیں, اس کو کچھ اور نہ سمجھیں. لیکن میں وہ بات کر رہا تھا اسد صاحب کہ امریکہ نے اگر وہاں پر یہ کام شروع کروایا ہے تو آسانی سے اس کو بند تو نہیں ہونے دے گا. وہ تو چاہے گا یہاں پہ کرائسس رہے.
امریکہ کے حق میں زیادہ بہتر یہ رہے گا کہ ٹربولینس، انارکی اور جو انسٹیبل گورنمنٹ ہے نا، یہ اس کا سسٹم چلتا ہے، یعنی یہی ڈائنامکس جو موجودہ ڈائنامکس ہے انسٹیبلٹی اس کو سوٹ کرتی ہے، بالکل 100% جو بھی اس کو ریزسٹ کرے جی جی انسٹیبلٹی اس کو سوٹ جی، کرتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی انسٹیبل گورنمنٹ ہوگی تو وہ اشاروں پہ ناچے گی، جی ٹھیک ہے نا. اور انسٹیبل گورنمنٹ کی اکنامی بھی مضبوط نہیں ہوتی تو ان کو ہر وقت امداد کی ضرورت سر ہوتی یہ ہے. بھی تو دیکھیں نا، وہ بھی تو یہ 3 کنٹریز تو آگے آ رہے تھے، انڈیا، جی چائنا جی اور بنگلہ دیش. جی ہم لوگ تو پیچھے چلے گئے تھے نا، بنگلہ دیش آگے آیا تھا نا. جی. تو بنگلہ دیش کو پیچھے تو کرنا جو کچھ مرضی، آخر مسلم ملک ہے بھائی. بات دراصل یہ ہے بنگلہ دیش کو اکنامیکلی انسٹیبل کرنا امریکہ کے ہو سکتا ہے آبجیکٹو میں نہ ہو. امریکہ کا جو آبجیکٹو ہے وہ اس خلیج بنگال کے اوپر کنٹرول کرتا ہے کنٹرول اپنا، کرنا. اور خاص طور پہ جو خلیج بنگال کا وہ راستہ جو سنگاپور کے پاس سر سے جو جب تک ملک ویک نہیں ہوگا، کنٹرول امریکہ کیسے کرے گا؟ جی، تو امریکہ کی نظر تھی اس آئیلینڈ کے اوپر، جی جی. سینٹ مارٹن آئیلینڈ کے اوپر. وہ اس کو لیز پر لینا چاہتے تھے، وہاں پہ نیول اپنا بیس، اپنا اسٹیشن قائم کرنا چاہتے تھے وہ، جس کے لیے ان کو انکار کیا گیا. اور ابھی دیکھیے اگر جو خالدہ ضیاء میرے خیال ہے ابھی بیمار ہیں آج کل وہ، جی جی ہاں، اور ابھی شاید وہ ہاؤس واپس اریسٹ سے آئی ہیں باہر. جی ہاؤس اریسٹ سے باہر آئی ہیں، بیمار ہیں، پتہ نہیں دوبارہ ایکٹیو پالیٹکس میں آئیں گی یا نہیں آئیں گی. لیکن ان کی پارٹی جو ہے وہ اس کی طرف سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر کبھی ایسی سچویشن آئے امریکہ کو وہاں اڈے کی ضرورت پڑے تو وہ ریزسٹ نہیں کریں گے، وہ دے رجسٹ دیں نہیں گے. کریں جی، تو یہ تو پھر اور چیز خطرناک ہو گیا. نہیں، تو یہ سب دونوں صورتوں میں بنگلہ دیش خطرناک سے ہے. زیادہ انڈیا کے لیے خطرناک ہے یہ صورتحال. انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا اس چیز کو کہ خلیج بنگال میں انڈیا نہ تو چائنا کا کنٹرول تو چاہتا ہے پاکستان کو اس اور سلسلے نہ میں ہی کیا کرنا چاہیے؟ یہ پاکستان کا کوئی رول اس ریجن لاسٹ میں فیو نہیں ہے. منٹس ہیں. نہیں یہ دیکھیے میں سننا پاکستان چاہتا کا ہوں، کوئی بتائیے. رول وہاں پر نہیں ہے، نہ کروانے میں، نہ ہینڈل کرنے میں، نہ ہینڈلرز یہ میں. پاکستان پہ الزام ہے. انڈین میڈیا غلط کر رہا ہے، جو اچھا بدنام برا ہمیشہ آئی ایس آئی کے اوپر وہ الزام دیتے. ہر برا کام آئی ایس آئی نہیں کرتی ہے، جی سمجھے نا. آئی ایس آئی وہی کرتی ہے جو اپنے ملک کی سیکیورٹی کے لیے زیادہ مناسب سمجھتی ہے وہ. جی. تو اگر آئی ایس آئی کا وہاں پہ کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی نہیں ہے بنگلہ دیش کے اندر، اور آئی ایس آئی جو ہے وہ پراکسی بھی کسی کی نہیں کرتی ہے کہ وہ امریکہ کی پراکسی کرے گی اور بنگلہ دیش میں ٹاپل ڈاؤن کرائے گی گورنمنٹ کو. آئی ایس آئی جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرتی ہے. اپنے ملک کی سیکورٹی کے لیے دنیا کی ہر انٹیلیجنس ایجنسی کرتی ہے، آئی ایس آئی بھی کرتی ہے، اس کا حق ہے آئی ایس آئی کا یہ. جی. تو یہ الزام ہے انڈین میڈیا کا آئی ایس آئی کے اوپر. جی ناظرین، تو جس طرح اسد جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ الزام ہے آئی ایس آئی کے اوپر، میرا نقطہ نظر دوسرا ہے. اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اگر وہ آئی ایس آئی کی اس کے اندر انوالومنٹ کہتی تو اس کا مطلب وہ آئی ایس آئی کو اپنے سے سپیریئر سمجھ رہی ہے. تو حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں، جس طرح انہوں نے کہا ہمارے کچھ ٹیکس بھی نہیں ہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اسد جاوید صاحب جناب بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی ٹائم کا، اور آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.